سگا بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن سے نہیں بولتی، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹا ہوا۔ حجاج ابن یوسف 3 آدمیوں کو لے کر آیا قتل کے لیے، تو ایک عورت ان کی رشتہ دار وہ سفارشی بن کر آئی، اس نے ہاتھ جوڑا، کہا حجاج میرے رشتہ دار ہیں، میں معافی کی درخواست کرتی ہوں، آپ معاف کر دیں۔ حجاج نے کہا تیری سفارش پہ 3 میں 1 چھوڑ سکتا ہوں، اب ایک بیٹا ہے اس عورت کا اور ایک خامد ہے اور ایک بھائی ہے، 3 رشتہ دار ہیں، کہا چوائس کر، انتخاب کر، ان 3 میں سے 1 چھوڑوں گا تیری بات پر، اب تو بتا کسے چھوڑوں۔ تو عورت نے سوچا، کہا بھائی چھوڑ دو، بھائی چھوڑ دو۔ تو اس پر حجاج بھی حیران ہوا کہ آپ کی یہ بھائی کی وجہ انتخاب کیا ہے کہ آپ نے بھائی کو پسند کیا، بیٹے کو مرنے کے لیے چھوڑا، خامن کو مرنے کے لیے چھوڑا، بھائی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حجاج بن یوسف کے سامنے اس عورت نے کہا بیٹا مر جائے گا تو ابھی عمر باقی ہے، جوانی باقی ہے، اللہ اور بھی بیٹے دے دے گا، اور اگر خامن مر گیا تو اور نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اگر بھائی مر گیا تو دوبارہ بھائی نہیں ملے گا، بھائی چلا گیا تو بھائی نہیں آئے۔ حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر میں 3 آدمی چھوڑتا ہوں کہ تیرا انتخاب بہت خوبصورت ہے۔ بھائیوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ چند ٹکے پہ چھوڑ دیا جائے، بہنوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ 4 روپے پر بیچ دیا جائے، وراثت کے ایک پلاٹ پر ہمیشہ کے لیے آنا جانا اور رشتے ناطے ختم کر دیے جائیں، 2 گز زمین پر خونی رشتوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ نے خون سے بندھن باندھے ہیں جس کو نہ پلاٹ توڑ سکتا ہے، نہ ڈالر توڑ سکتا ہے، نہ پیسہ توڑ سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت اسے جدا کر سکتی ہے، نہ اسے کوئی بکھیر سکتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے خون سے باندھا ہے۔ سگے بہن بھائیوں کے رشتے وراثتوں کے بعد ٹوٹے پڑے، میرا حصہ تھوڑا ملیا، میرا حصہ مار لیا، میرا حصہ نہیں ملیا، بلکہ یہ تو بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے میری بے عزتی کر دی، اس کو ایسا بول سخت نہیں بولنا چاہیے تھا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، میں ساری عمر بات نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں رشتوں کی اہمیت ہے، یہ اتنے سستے رشتے نہیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا فرض اور ان رشتوں کو توڑنا حرام، ان رشتوں کو توڑنا حرام۔ 3 دفعہ قرآن میں لعنت آئی ہے، 3 دفعہ اللہ نے لعنت کی ہے جو رشتے ناطے توڑتا ہو، 3 دفعہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بنایا تو رشتہ داری کو کہتے ہیں رحم، رحم عربی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا الرحمن وہی الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، میرا نام ہے رحمان اور اپنے رحمان سے میں نے نکالا رحم، رشتہ داری، اپنے نام سے اس کا نام نکالا کہ میرا نام ہے رحمان اور رشتہ داری کا نام ہے رحم، یہ میرے سے نکلی ہوئی، جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں۔ یہ اللہ نے رشتہ داری بنا کر اعلان کی، جو اسے جوڑے گا میں جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں توڑ دوں گا۔ روئے زمین پر میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو گھر سب سے ٹوٹا ہوا کہ اسی اپنے پیرا تے آپ ہی کھلو جائیں گے،
پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، بھائی چلے جائیں، چاچے نہ بولیں، مامے نہ بولیں، پھوپھیاں نہ بولن، خالہ نہ بولن، بہت ہے ساڑھے بول۔ جو گھر تنہا رہ جاتا ہے تو دکھائی دیا ہے تجربے میں کہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو، اور جو غریب ہو، متوسط ہو، لیکن اپنے رشتے ناتوں کو لے کر چلے، رشتے نہ توڑے، اللہ اس گھر والوں کو سکھی زندگی دیتا ہے۔ جو توڑ کے بے شک شاہی محل بنا لیں، ڈیفنس اور بحریہ کی کوٹھیاں لے لیں، ایک کنال کے مکان لے لیں، نرم گدوں والے بستر پہ آ جائیں، اور کمکموں سے روشن بیڈ روم بنا لیں، بہت عالیشان بنگلے بنا لیں، پر ان کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، سکھ نہیں ہوتا۔ بظاہر مال و دولت کا نقشہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوتی۔ خاندان اللہ کی نعمت ہیں، انہیں لڑائی اور جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑو نہیں بھائیو، اللہ نے توڑنا حرام کیا ہے۔ ایک نبی ہے، صرف ایک نبی لوط علیہ السلام، جو خاندان کے بغیر آئے، باقی ہر نبی اپنی قوم میں آیا، جس قوم میں اس کا خاندان بھی تھا، اس کی برادری تھی، ہر نبی اپنی برادری کے ساتھ آیا ہے، اپنی قوم کے ساتھ آیا ہے، اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی تھی، اس کی برادری کھڑی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اے شعیب اگر تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دے، پر کیا کریں کہ تیرے پیچھے برادری کھڑی، خاندان کھڑا ہے، بے شک کلمہ نہیں پڑا لیکن برادری کی طاقت تھی۔ ہر نبی اپنی برادری کے ساتھ آیا، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں آئے اور مکہ سارا آپ کا خاندان تھا، آپ کے چاچے اور آپ کی پھوپھیاں اور آپ کا دادا اور آپ کا سارا ددیال مکے میں تھا، پورا خاندان، اور خاندان نے ساتھ بھی دیا، بے شک کلمہ نہیں پڑا پر ساتھ دیا۔ لوط علیہ السلام واحد نبی ہیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ آئے تھے عراق سے، اور اللہ نے نبی بھیجا ملک فلسطین میں۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کر آئے، وہاں لوط علیہ السلام کا اکیلا گھر تھا، خاندان کوئی نہ تھا، صرف چند بچیاں تھیں، بیوی تھی اور ایک گھر تھا، چند بیٹیاں تھیں۔ یہ ایک مسلمان گھرانہ تھا، اور اس گھر کے اندر بھی بچیاں اور لوط ہیں مسلمان اور بیوی کافر، قوم کے ساتھ۔ جب قوم نے مجبور کیا لوط علیہ السلام کو اور لوط بے بس ہوئے، تو وہاں پہ برادری یاد آئی۔ لوط نے وہاں ایک تمنا کی، کاش میرا بھی کوئی خاندان ہوتا جس برادری کی طاقت پر آج میں تم سے بات کرتا، کاش میرا بھی کوئی خاندان ہوتا، میری کوئی بھی برادری ہوتی، چونکہ میں اس قوم کا نہیں، میں اس شہر کا نہیں، میں اس قبیلے کا نہیں، میں باہر سے آیا ہوں، اس لیے میرے پاس طاقت کوئی نہیں۔ کاش میرے پاس بھی خاندانی طاقت ہوتی تو میں اپنے خاندان کی طاقت سے آج تمہارا مقابلہ کرتا۔ یہ واحد نبی ہے لوط۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لوط علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے کوئی نبی برادری کے بغیر نہیں بھیجا، ہر نبی اپنی برادری کے ساتھ آیا۔ برادری اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، آج مزاج بن چکا ہے، سیلفش مزاج ہے کہ بس اپنا ہی آپ ہونا چاہیے، باقی رشتہ دار سب اپنی دوڑ ہے، سب خود غرضی ہے، سب منمانی ہے، سب نفسا نفسی کا عالم ہے، سب اپنی بنا رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ یہ وہ
شیطانی باتیں ہیں، یہ وہ شیطانی باتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اپنا نفس یہ پڑھاتا ہے کہ تم بھی بس اپنی فکر کرو، چھوڑو ساروں کو، لہذا خاندان چھوڑو، اپنی دوڑ لگاؤ، بہن بھائی چھوڑو، اپنی دوڑ لگاؤ، برادری چھوڑو، اپنی دوڑ لگاؤ، کہ برادری کام نہیں آتی، سب اپنی اپنی دوڑ لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خاندان اللہ کی نعمت ہے، برادری اللہ کی نعمت ہے، بے شک فاسق فاجر نہیں، کافر برادری ہو تب بھی نعمت ہے، گناہگار ہیں، فاسق ہیں، سود لیتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں، حرام پیسہ کماتے ہیں، پر وہ برادری ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔